کہانی کا عنوان ہے آتشی مخلوق۔ بات کی ابتدا ان آتشی میٹورائٹ سے ہوئی تھی جنہیں ڈاکٹر رچرڈ بی ہوورڈ نے انٹارکٹیکا، سائبیریا اور الاسکا وغیرہ سے اپنی 10 سال کی جدوجہد سے پتہ لگایا تھا۔ ان کی تعداد صرف 9 ہی تھی جو ان مختلف مقامات سے پائے گئے تھے اور جن میں زندگی کی علامتیں پائی گئی تھی۔ انہی کی بدولت ناسا کے سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا کہ کائنات میں ہم تنہا نہیں ہیں، مگر اس کائنات میں زندگی کہاں ہے یہ یقین سے بتانا اب بھی مشکل تھا۔ یہ ثابت کرنا ماہرین فلکیات کے بس میں نہیں تھا۔ یہی چند باتوں کو لے کر وہ فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہندوستان کے ہمالیہ پہاڑ کے ترائی علاقے سے اس نے اسی قسم کا ایک عجیب 10واں میٹورائٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اپنے ریسرچ روم میں اس زندگی کا وہ بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کی جسامت، اس کی ساخت، سب کچھ اس کے لیے اجنبی تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کائنات میں کہیں آتشی مخلوق کی دنیا آباد ہے جس کی یہ نشاندہی ہے؟ اس نے سوچا اور اپنے ریسرچ کرنے کے طریقے کو بدل ڈالا اور اسے حیرت ہوئی، واقعی آتشی مخلوق کہیں آباد ہے، مگر کہاں؟ وہ پھر سوچ کے ہچکولے کھانے لگا۔ میٹورائٹ میں جامد زندگی کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے وہ کوششوں میں جٹ گیا۔ عام آدمی سے زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہوگی وہ ایٹمی توانائی کے برابر ہونی چاہیے۔ لہذا اس نے اپنے لیبارٹری روم میں ہی نینو ایٹمک پلانٹ بیٹھانے کا ارادہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے ارادے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ یہ ریسرچ اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ بلا واسطہ اس نمونے کو ایٹمک پلانٹ میں ڈالنے سے اس کے جل جانے کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے ایک مصنوعی آئس فیلڈ تیار کیا اور اس نمونے پر اپنا تجربہ جاری رکھا۔ پھر اس کی حیرت انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وہ نمونہ ایک کثیف روشنی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ آخرش وہ ایک کثیف روشنی کا ہیولہ بن گیا۔ ہیولہ بالکل انسانوں سے مشابہت رکھتا تھا جو آہستہ آہستہ جسمانی شکل اختیار کرتا گیا۔ اس کی رگوں میں نامعلوم سی روشنی دوڑ رہی تھی۔ اس نے احساس کیا جیسے وہ ہیولہ اسے ہم کلام ہونے کی کوشش بھی کر رہا ہو، مگر اس کے منہ سے روشنی کی لہریں ہی خارج ہو رہی تھیں۔ مسئلہ اس کے سامنے یہ تھا کہ وہ خارج ہوتی ہوئی روشنی کی لہروں کو آواز میں کیسے تبدیل کرے۔ اس کے لیے اسے ناسا کے سائنسدانوں سے اسے رجوع کرنا پڑا اور یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ وہ اب اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ ہیولہ نے جواب دیا، میں آتشی مخلوق ہوں۔ ہزاروں ہزار سال قبل ہماری بستیاں سورج کے باطنی حصے میں آباد تھیں، مگر ایک طوفان نے ہماری بستیوں کو اجاڑ دیا اور ہم سب اس طوفان کا نوالا بن گئے۔ کہتے ہیں سورج پگھل کر ٹوٹ گیا تھا اور اسی ٹکڑے کے ساتھ ہم سب بھی بہہ گئے تھے۔ کیا یہ سچ ہے کہ سورج کے باطنی حصے میں زندگی آباد تھی، یا تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ نہیں، یہ بالکل ہی سچ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج بھی ہماری نسلیں وہاں آباد ہوں۔ کیا تم وہاں جانا چاہو گے؟ کائنات میں ہم آزاد مخلوق ہیں، ہم کہیں بھی آزاد میں سفر کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زمین پر اس وقت بھی آتشی مخلوق موجود ہوں، مگر تم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ کیا تم مجھے اپنی دنیا کا سفر کرا سکتے ہو؟ میں ضرور کرا سکتا ہوں اگر میں تمہاری لیبارٹری سے آزاد ہوا تو، مگر وہ اسے آزاد کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے ناسا میں اپنے تجربے کی تفصیل بتائی، مگر ناسا والے اس کی ایجاد کو پاگل پن قرار دے کر ٹھکرا دیے۔ ان کے مطابق زمین پر یہ تجربہ ناممکن ہے اور آتشی مخلوق کی کہانی بالکل ہی فرضی ہے۔ بھلا سورج جو ایک چلتا ہوا آگ کا سمندر ہے، اس میں زندگی کا تصور کرنا پاگل پن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ناسا کے ذریعہ رد کیے جانے سے وہ بہت اداس ہوا، مگر ہمت نہیں ہارا، بلکہ اپنے اخراجات پر وہاں کے ایک سائنسداں کو اپنے یہاں بلا ہی لیا۔ یہ وہی سائنسداں تھا جس نے کہا تھا کہ کائنات میں زندگی کسی دوسری شکل میں موجود ہو سکتی ہے۔ اس کے آتے ہی وہ بہت خوش ہوا۔ اسے اپنے پروجیکٹ سے متعلق تفصیلات صرف سنایا ہی نہیں بلکہ اسے دکھایا بھی۔ ناسا کے اس سائنسداں کو بہت حیرت ہوئی، آپ ہندوستانی بھی کمال کیے ہیں۔ اس لیبارٹری میں نینو ایٹمک پلانٹ آسانی سے بیٹھا رہنا اوروں کے لیے بالکل ہی ناممکن ہے۔
کم از کم یہ ایجاد تو پوری دنیا میں برق انقلاب پیدا کر دے گی. اب کوئی بھی گاؤں تاریخ نظر نہیں آئے گا. صرف یہی نہیں، اس ایندھن کو آسانی سے خلائی شٹل اور ہوائی جہازوں میں، عام گاڑیوں میں استعمال کیا جائے گا. وہ اپنی تعریف سن کر بہت ہی خوش ہو رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ واقعی اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے. جب اس نے سائنسدان کو آتشی مخلوق سے روبرو کیا تو وہ اور بھی حیرت میں ڈوب گیا. کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ آپ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے؟ آتشی مخلوق اب سوچ ہی نہیں ہے بلکہ ایک سچ ہے جسے پوری دنیا کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا. میں اس سے کلام کرنا چاہوں گا. بے شک آپ بات کر سکتی ہیں اور ان سے متعلق اپنے معلومات میں اضافہ کر سکتی ہیں. اس نے پوچھا، تم آتشی مخلوق ہو اس لیے کہ تم آگ ہی میں پیدا ہوتے ہو. تمہاری عمر ہزاروں ہزار سال کی ہے. کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہاری دنیا کے ساتھ ہماری دنیا کی تشکیل ہوئی تھی؟ ہم آج بھی آزاد مخلوق ہیں. تمہاری دنیا ایک وقت میں ویران تھی، نہ یہاں زندگی تھی اور نہ ہی زندگی کی علامتیں. پھر یہاں زندگی کیسے شروع ہوئی یہ بتانا بہت ہی مشکل ہے. میں اس وقت ابھی پختگی کے مرحلے سے گزر رہا تھا. سنا ہوں کہ اچانک یہاں سب کچھ ہو گیا. یہ سن کر وہ ہنسا اور سوچا، کیا ڈارون کا فلسفہ ارتقاء ایک نظریہ محض ہے؟ یہ ممکن نہیں کہ سب کچھ اچانک ہو جائے. شاید اسے بھی کچھ نہیں معلوم. پھر اس نے پوچھا، کیا آج بھی تمہاری نسلیں آباد ہیں؟ بے شک ہماری نسلیں آباد ہوں گی. ان کا وجود آج بھی سورج کے کسی نہ کسی حصے میں ضرور ہوگا. تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ اس وقت اس دنیا میں ان کی کتنی نسلیں ابھی محفوظ ہیں. ہم تمہیں کس طرح آزاد کر سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے. تم اس تجربے گاہ سے گزرتے ہوئے کرنٹ کو منقطع کر دو، میں آزاد ہو جاؤں گا، مگر ابھی نہیں. یہ کہتے ہوئے ناسا کے سائنسدان نے یقین دلایا کہ وہ اس تجربے کو کامیابی دلانے میں ہر ممکن کوشش کرے گا اور لوگوں کو یقین دلائے گا کہ یہ سچ ہے. پھر وہ روانہ ہو گیا. جس جہاز سے وہ سفر کر رہا تھا اچانک راستے ہی میں حادثے کا شکار ہو گیا اور وہ مارا گیا. اس کی امیدوں کے چراغ گل ہو گئے مگر خواب پلتے رہے. وہ اپنے مشن میں کامیابی حاصل ضرور کرے گا. اسی یقین کے سہارے وہ دیگر آتشی مخلوق سے رابطہ کرنے کے جدوجہد میں جٹ گیا. پھر یوں ہوا اس کے لیبوریٹری میں عجیب و غریب نامعلوم سی چیزوں کا آنا جانا شروع ہو گیا. گویا انجانی طاقتیں اس آتشی مخلوق کی آزادی کے لیے کوشاں ہوں. وہ فوراً اس سے رجوع کیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس دنیا میں بھی ہماری نسلوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے اور یہ طے ہو چکا ہے کہ آج بھی سورج میں ہماری آبادیاں محفوظ ہیں. اس لیے اب تم مجھے آزاد کر دو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. جب تک تم میرے پاس ہو کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے. یاد کرو کہ میں نے ہی تمہیں اثر نو زندگی بخشی ہے اور میں انسان کسی چیز کو بھی بنا سکتا ہوں اور اسے ضرورت پڑنے پر تباہ بھی کر سکتا ہوں. تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، جو بھی تم سمجھ لو. وہ آتشی مخلوق سے بات کر کے خوش نہیں تھا. چاہتا تھا کہ اس قصے کو ابھی ہی تمام کر دے، مگر اس کی خواہش تھی کہ وہ پوری دنیا کی باور کرا سکے کہ اس کائنات میں ایک ایسی مخلوق بھی آباد ہے جس کی پیدائش آگ سے ہوتی ہے، جو انسانوں کی طرح ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے ہیں اور کائنات میں آزادانہ سفر بھی کرتے ہیں. انہیں دیکھا جا سکتا ہے، ان سے باتیں بھی کی جا سکتی ہیں اور انہیں انسانی کام میں استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. اس مقصد کے لیے وہ حد سے بھی گزر جانے کو تیار تھا. اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک گو موگو کی کیفیت بھی اس پر طاری تھی. وہ اس انکشاف اس وقت تک کام کرنا بھی نہیں چاہتا تھا جب تک کہ وہ خود مطمئن نہیں ہو جاتا ہے، ورنہ یہ تجربہ سچ بن کر پوری دنیا میں آگ کی طرف پھیل جائے گا اور وہ سکون سے اپنا تجربہ جاری نہیں رکھ سکے گا. اسے یقین تھا کہ اس کی محنت، اس کی کاوشیں اور اس کی دولت جس پروجیکٹ پر خرچ ہو رہی ہیں اسے کامیابی سے ممکنہ جان کرے گی. اب اس کے اندر سورج میں بسنے والی مخلوق کی بستیوں کو دیکھنے کا شوق جاگا. اس نے آتشی مخلوق سے پھر بات چیت کی. کیا تم سورج میں بسنے والی بستیوں کو دیدار کرا سکتے ہو؟ یہ سن کر وہ ہنس پڑا. خاک سے بنا ہوا انسان سورج کی بستیوں کا نظارہ کرے گا. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم جل کر پھر خاک بن جاؤ گے؟ تمہاری دنیا میں ایسی کوئی تکنیک ایجاد نہیں ہے جو سورج کے اندر بآسانی سما سکے. تم محض خواب دیکھ سکتے ہو، حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتے. تمہاری دنیا میں کوئی بھی طریقہ تو ہوگا جس سے میں وہاں کا سفر کر سکوں اور اس دنیا کو بتا سکوں کہ یہ کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے. تمہیں معلوم ہے
ہم روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں جو تمہارے لیے ناممکن ہے. میں تمہیں وہ سب کچھ دکھا سکتا ہوں جس کے لیے تم مطمئن ہو. پہلے تم مجھے آزاد کرو. میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا اور تمہاری مدد کروں گا. وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر اس نے وہی کیا جو آتشی انسان چاہتا تھا. آزادی کتنی پیاری ہوتی ہے. وہ آزاد ہوتے ہی مسکرایا اور اس سے کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے خاکی جسم کے ساتھ ایک نوری جسم بھی موجود ہوتی ہے. وہ جسم جو روشنی کی رفتار سے بھی تیز سفر کرتی ہے مگر اس پر تم انسانوں کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے. میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تم اپنے بستر پر لیٹے سورج کی بستیوں کا خواب دیکھتے رہو گے. آتشی انسانوں کی حرکت سے لطف اندوز ہوتے رہو گے. اس کی دانائی کی باتیں سن کر وہ حیرت میں ڈوب گیا اور سوچا انسان نے ترقی کی حدوں کو عبور کرنے کا دعویٰ کر لیا مگر خود کو نہیں سمجھ پایا. کتنے راز پوشیدہ ہیں اس جسمانی کائنات میں ابھی تک آشکار نہیں ہو پایا. کیا یہ بھی ایک انکشاف نہیں ہے؟ پھر اس نے پوچھا تمہارے اطراف میں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کسی سرگرمی ہلچل مچائی ہوئی ہے؟ آتشی انسان نے جواب دیا جس سرگرمی کے لیے ہلچل مچی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی کہ تم نے مجھے آزاد کرا دیا. ورنہ ممکن تھا کہ جگہ آگ میں ڈوب جاتی اور تمہاری کہانی بھی ختم ہو جاتی. مگر یہ میں تھا جس نے ابھی تک سب کچھ سنبھال رکھا تھا اور تمہیں زندہ رکھنے کے حق میں تھا. یہ سن کر وہ اور گہر میں ڈوب گیا. کیا یہاں سب کچھ اس کے اختیار میں نہیں ہے؟ کیا وہ آتشی مخلوق کے شکنجے میں آ گیا ہے؟ عجیب عجیب سوالات اس کے ذہن میں اٹھنے لگے تھے. تجربے کی آنچ میں وہ سلگنے لگا تھا. وہ اپنی ہی دریافت شدہ دنیا سے چڑھنے لگا تھا. اس نے کئی جگہ فون کیے, کئی مقامات پر فیکس کیا, لیکن ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملا کہ کیا تم جاگتے خواب دیکھ رہے ہو؟ دوسروں کو کیوں اپنی جاگتی دنیا سے محسوس کرنا چاہتے ہو؟ کیا یہ بیوقوفی نہیں ہے کہ تم سورج میں زندگی کی تلاش میں ہو؟ کیا یہ پاگلپن نہیں ہے کہ ایک ایسی مخلوق تمہاری قید میں ہے؟ جاؤ کسی ماہر نفسیات سے اپنے دماغ کا علاج کراؤ. اداسی اور مایوسی کے بادل اس بستر پر چھانے لگے. اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور سورج کی بستی کو نظارہ کرنے کے لیے تنہا ہی تیار ہو گیا. اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں, بس ایک خطرہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہارا نورانی جسم کا رشتہ اگر تم سے ٹوٹ گیا تو تم مر سکتے ہو یا وہ جسم دوبارہ تمہاری طرف لوٹ کر واپس نہیں آ سکتا ہے. کچھ بھی ہو میں چلنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر آتشی انسان اور جسم کے ساتھ ہوئے سفر ہو گیا. وہ گھر میں گہری نیند سویا رہا اور خواب سے لطف اندوز ہوتا رہا. وہ دیکھتا رہا سورج کے اطراف میں ننھے منھے بے شمار میٹرائٹ چکر لگا رہے تھے. وہ اور اندر کی طرف کیا جہاں آگ جہنم کا نظارہ پیش کر رہی تھی. وہ یہاں تو جل جائے گا اس نے سوچا. اور آتشی انسان نے کہا گھبراؤ نہیں, تم نور ہو جسے کوئی بھی آگ جلا نہیں سکتی اور کسی بھی سمندر کا پانی بجھا نہیں سکتا. یہ مادے کی چوتھی شکل ہے جو لاب پانی ہے. وہ جہنم میں نما آگ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا اور پھر گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا. یہ کیا ہے؟ ہماری دنیا کو تحفظ دیتا ہوا لائف پروٹیکٹر ہے. یہ کاربن سے بنا ہے. وہ اس سے بھی گزر گیا مگر سردی سے چھونے لگی. اب یہ کون سا مقام ہے؟ یہی تو ہے جس کی وجہ سے آتشی مخلوق کائنات میں زندہ ہیں اور جس کی وجہ سے سورج کی نکلتی ہوئی شعاعیں اندر داخل نہیں ہو پاتی ہیں اور ہم اپنی بستی میں آسانی سے رہتے ہیں جسے تم انسان اپنی دنیا میں رہتے ہو. اب وہ سورج کے داخلی گرہ میں اتر رہا تھا. یہاں عجیب منظر تھا. روشنی کی دیوار, روشنی کی چھتیں اور روشنی سے بنی جگہ پر جگہ انوکھی چیزیں اسے حیران کر رہی تھیں. کیا روشنی قید کرنے کی چیز ہے؟ اس نے صرف سوچا اور اسے جواب مل گیا. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ روشنی میں طاقت ہوتی ہے اور ہر طاقت اس چیز کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ یہاں روشنی ٹھوس شکل میں پائی جاتی ہے. یہاں روشنی رقیق شکل میں بھی موجود ہے جو کائنات میں کہیں بھی پائی نہیں جاتی ہے. وہ اب روشنی کے شہر میں اتر چکا تھا. آتشی مخلوق سے مل رہا تھا. یہ مخلوق بھی جن سے لطیف اور جن سے کرخت پر مشتمل تھی. یہاں بھی سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے کہ انسانوں کی دنیا میں ہوتا رہا ہے. وہ یہاں کی رعنائیوں میں کھو گیا اور پھر زمین پر ایک زوردار زلزلہ آیا. پورا شہر تہس نہس ہو گیا. وہ جہاں سویا ہوا تھا منو ٹن مٹی کے نیچے دب گیا. اس کی روح اٹکی ہوئی تھی. نورانی جسم تیزی سے اس کی طرف لپکا اور سورج کی بستیوں کے راز کے ساتھ ساتھ آتشی مخلوق کی کہانی بھی زلزلے کی نثر ہو گئی.